زیادہ رویا آپ ارشاد فرماتی ہیں آسمان پھٹ جائے گا، زمین دھس جائے گی، قیامت آج ہی قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا یہ بتائیے تو کتنے لوگوں کی ماں مر چکی ہے، کتنے لوگ جا کر کے روئے ہیں؟ بتائیے کوئی ہے ایسے جو رویا ہو جا کر کے؟ نہیں رویا ہوگا ایسے۔ کس کی ماں نے بات کری ہے قبر سے؟ نہیں کری نا بات جا کر کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب کچھ بتا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کر کے جانا، حضرت زینب کو، وہ تیری سگی بہن ہے، اس کے مشوروں سے کام کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا اپنے بھائی حسن سے بھی مل کے جانا۔ اب آتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت لمبی باتیں کیوں۔ تو حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں اور سلام عرض کر کے پھر کہاں آتے ہیں؟ اپنے ماموں جان حضرت ابراہیم۔ میں نے مدعی کے وہاں بتایا تھا کہ نبی کے زانوں پر دونوں نواسے ہیں اور حضرت ابراہیم نبی کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ حسن حسین کو قبول کریں تو ابراہیم کو میرے پاس بھیج دیں، اور ابراہیم کو پسند کریں تو حسن حسین کو میرے پاس بھیج دیں۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں۔ تو کیا ہے؟ تو اپنے ماموں کی چھوٹی سی قبر ہے، 6 مہینے کے ماموں کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضری ہو کر کے اب کہاں آتے ہیں؟ وہ دربار اللہ کی بارگاہ کے بعد ان کا ہی دربار ہے، اللہ کی بادشاہت کے بعد نبی کا ہی دربار ہے۔ شاعر نے کہا ہے، کتنے لفظوں میں اس نقشے کو کھینچا ہے۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، اور سادات کے بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، سادات کے بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل رو صفت چمن دہر جانے کو چلے ہیں، گل رو صفت چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، اور گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں، گھر چھوڑ کے جنگل کو بسانے کو چلے ہیں، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار انور کی جالیوں کو پکڑ کر آپ اندر حجرے میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک کی تربت کو بوسہ دیتے ہیں، نبی پاک کی قبر کو چومتے ہیں، نبی پاک کا بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ اتنا لمبا سلام کرتے ہیں کہ کوئی سلام نہ کر سکا۔ آخری سلام ہے، آخری سلام ہے کن سے؟ نبی سے آخری سلام ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا لاڈلا، آپ کا پیارا، آپ کا دل کا ٹکڑا وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اپنے سجدوں کو لمبا فرما دیں، وہی حسین آپ کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پھر آپ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہی حسین آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جن کو راضی کرنے کے لیے ہرنیں بھی اپنا بچہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہی نواسہ آپ کا آج مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنے روئے کہ روتے روتے
آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں خواب کے اندر؟ اور جو ہی آپ نے میرے آقا کی زیارت کری، نبی پاک کا دیدار کیا تو اور چہرہ زرد ہو رہا ہے، اور مطلب مایوسی، جیسے جدائیگی کا عالم، مایوسی کا سا عالم، نبی پاک کے چہرے پہ اداسی کا عالم۔ کیوں کہ جب نواسے کا رونا، بیٹا کا رونا حضرت فاطمہ نے گوارا نہ فرمایا، قبر سے جواب دے دیا، تو نواسے کا رونا نبی کیسے گوارا کرتے؟ سارا رونا نبی پاک نے ملاحظہ کیا، سب کچھ نبی نے سنا ہے، وہ رونا نبی نے سنا ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ کے عالم میں، مایوسی کے سے عالم میں، اور مطلب ایک ٹینشن کے سے عالم میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو جو قبر کے چمٹا ہوا ہے اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اپنے زانِ مبارک پہ لٹاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کنگھی فرماتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں ہاتھوں سے کنگھی؟ اس طرح سے خلال فرما رہے ہیں بالوں کے، اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرا بیٹا حسین، دنیاوی طاقتوں سے ڈرنا نہیں ہے، تجھے میرے ڈوبتے ہوئے دین کو بچانا ہے، اور تو ڈرنا نہیں، تمہیں تو صبر کر کے میری امت کو بخشوانا ہے۔ اور یہ شہادت کیا ہے؟ نبی پاک چاہتے یا اللہ میرے نواسے کو اس آفت سے بچا لے، دعا کر سکتے تھے نا، بچا لے۔ نہ فاطمہ نے دعا کی بچنے کے لیے، نہ نبی نے دعا کی بچنے کے لیے، کیونکہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ شہادت۔ ایک شہادت بڑے بھائی کو ملی کہ انہی کوفہ والوں نے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، اور انہی لوگوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا۔ دونوں بھائیوں کو شہید انہی لوگوں نے کیا، اور انہی لوگوں نے حضرت علی کو مسجد کے اندر حالت نماز میں شہید کیا۔ یہ کوفی جو بے وفا ہوتے ہیں، جو وعدہ سے مکر جاتے ہیں، تو ان کو یزیدی بولتے ہیں اور کوفی بولتے ہیں۔ تو اب جا کہاں رہے ہیں؟ یہ بھی تو وہیں جا رہے ہیں، یہ بھی تو وہیں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلال فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرا بیٹا حسین، گھبراؤ نہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ سے ایسا اشارہ فرمایا، حضرت حسین کے لیے میدان کربلا کا پورا سفر دکھا دیا۔ اب یہ بتائیے مدینہ کہاں ہے، مکہ کہاں ہے؟ ہم اسکرین میں موبائل میں یہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میرے آقا نے اپنے چشمان کرم سے حضرت امام حسین کو مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر عراق یعنی کربلا کا پورا منظر دکھایا، اور ارشاد فرمایا، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ اے اللہ، جب میرے حسین پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں تو میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر بھی عطا فرمانا۔ دعا فرما رہے ہیں، صبر کی دعا تو کی ہے اور اس مصیبت سے بچنے کی دعا نہیں فرمائی۔ یا اللہ میرے اس نواسے کو صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا۔ حضرت امام حسین نے جب نہر فرات کا دیدار کیا تھا، جب اس نہر کا دیدار کیا تھا، جب نبی نے نہر کو دکھایا تھا، نہر کا پانی لبریز تھا، موجیں مار رہا تھا، نہر کا پانی باہر امڑ رہا تھا، نہر کا پانی باہر طاری تھا اور موجیں مار رہا تھا۔ یزیدی پانی پی رہے تھے، جانور پانی پی رہے تھے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے حسین، تجھے اور تیرے بچے تک کے حلق میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں جائے گی، اور تجھے پیاسے ہی امتحان میں پاس ہونا ہے، اور تیرے لیے تمام حوران جنت حوض کوثر کا پانی لے کر کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ تیری اولاد کو، تیری بہن بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو پیاس کے نام پر پانی کا ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔
اور تیرے جانور بھی بھوکے پیاسے رہیں گے، یزیدیوں کے جانور بھی پانی پی سکتے ہیں، اے بیٹا تیرا 6 مہینہ کا بچہ بھی پانی نہیں پی سکتا، لیکن اس وقت تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر پہ قائم رہنا۔ کسی نے اس جگہ یہ شعر کہا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے، حاکم کا حکم یہ تھا، حاکم کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، حاکم کہتے ہیں بادشاہ کو، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، حسین کے علاوہ سارے آدمی پئیں، حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، اونٹ پئیں، گھوڑا پئیں اور اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرند پئیں، پرند پئیں، منع تم نہ کیجیو، اور ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو، ایک پیے تو منع مت کرنا، دنیا کا کوئی بھی انسان پانی پیے تو منع مت کرنا، لیکن آل محمد کا اگر بچہ بھی پانی پیے تو اس کو منع کر دینا۔ میرے آقا نے یہ سب کچھ پہلے بتا دیا، لیکن محرم شریف کی 7 تاریخ کو آپ کے قافلے پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے جانوروں تک کے لیے پانی کی بندشیں لگا دی گئی تھی۔ آج کیا ہے؟ 7 تاریخ۔ بات تو یہاں تک آتی، لیکن آپ کمزور تھے، لیکن بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن دیکھو اللہ کہاں تک پہنچاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت حسین ہے، جب آپ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی آغوش میں نیندوں کا مزہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے اپنے حجرہ میں رہنے کے لیے جگہ دے دیں، یا رسول اللہ اپنی قبر کے پاس مجھے رہنے کے لیے جگہ عطا فرما دیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹا تمہاری قبر اور تمہیں تو جنگل کو آباد کرنا ہے، ابھی کہا تھا نا میں گھر چھوڑ کر جنگل کو بسانے کو چلے ہیں، اے میرا بیٹا تمہیں عراق کی سرزمین کو شہر شاداب بنانا ہے، اس کو گلے گلزار کرنا ہے۔ یہ شعر کسی نے اور کہا تھا یہاں، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے اور اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، مزار مصطفیٰ پر جس گھڑی چل کر امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، اور لپٹ کر رو رہا ہے جالیوں سے عالم امکان، لپٹ کر رو رہا ہے جالیوں سے عالم امکان، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یزیدی دور ہے سرکار ہے اسلام خطرے میں، یزیدی دور ہے سرکار ہے اسلام خطرے میں، نواسا بس ہوا جاتا ہے اب دشمن کے نرغے میں۔ آخری سلام کر کے حضرت امام اپنے نانا سے گھر کی جانب آتے ہیں، حضرت سغرا اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سب کے سب، کس وجہ سے؟ بیماری کی وجہ سے، اور بڑے کا نام ہے، بڑے صاحبزادے کا نام ہے حضرت علی اکبر، اور چھوٹے کا نام ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھو، میں تو اپنے حساب سے ہی اس بات کو ضبط کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں اس بات سے کہ بیٹیاں آپ کے بھی ہیں، بچے آپ کے بھی ہیں،
میں نے تو اس بات سے ایک اندازہ کیا تھا، حضرت صغرا کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی چھوٹی چھوٹی کیا ہے؟ بیٹی، سمجھے آپ؟ تو سارے کے سارے جا رہے ہیں، علی اصغر بھی جا رہا ہے، علی اکبر بھی جا رہے ہیں، ماں بھی جا رہی ہے، پھوپھی بھی جا رہی ہے، صرف ایک بیٹی ہے اور ایک حضرت ام سلمہ ہے، ایک پھوپھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے جا رہے ہیں اور ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں نے اس بات سے اندازہ کیا تھا، آج میں نے یہ جب بیان پڑھا تھا دن میں، تو پھر عشاء کے بعد میرا ذہن اس چیز پہ گیا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا بازار کے لیے، تو وہ ہماری لڑکی اتنی مچلی مطلب ساتھ چلنے کے لیے کہ میں بھی چلوں، 2 تھپڑ میں نے بھی مار دی اس میں، وہ پھر بھی روتی ہوئی، مطلب من ہی نہ لگ رہا اس کا، ماں باپ کی گام نہیں جب تو بھیا میں نے بھی 2 تھپڑ مار دیے، مائی نے بھی 2 تھپڑ مار دیے، تو رک جا۔ لیکن پٹنے کے باوجود بھی مطلب اتنی چلائی تو وہ باہر سڑک پہ آ گئی اور میں جاتا رہا ہڑکے کہ یہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے، وہ پھر بھی روتی رہی، تو میرا دل ہل گیا، نہیں پیٹنا نہیں چاہیے تھا، تو دھمکانا نہیں چاہیے تھا۔ تو میں نے پھر واپس آ کے اس کو بٹھایا اور پیار کیا، کیونکہ میرا ہی دل آگے کو نہیں بڑھا، میرے قدم ہی نہیں چل پایا آگے کو، سمجھے کہ ایک وہی تو میری لاڈلی، اسی کو میں دھمکا رہا ہوں، وہ میرے لیے تو رو رہی ہے۔ تو میں نے تو اس کے لیے ہمارا دل اتنا بےتاب ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہوگا ہیں، اور جو نبی کی آل سے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام حاضری درباروں سے مزاروں سے دے کر کے آئے تو سب کے سب تیار ہیں۔ علی اصغر کا جھولا جو 6 مہینے کے نا، 6 مہینے کو تو میدان کربلا میں جا کے ہوتے ہیں، آپ 6 مہینہ کی عمر ہوتی ہے کربلا میں جا کے، وہاں تو 1.5-2 مہینے کے ہیں، اور نبی زادوں کے جو بچے ہیں وہ تو الگ ہی بچے ہوتے ہیں، ہمارے تو یہ رینٹلے جھینٹلے ایڑے ٹیڑے بچے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ان کے خاندان کی بات الگ ہے، جن سے اللہ بھی پیار فرماتا ہے، اس خاندان کا تو کہنا ہی الگ ہے۔ نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ ہر گھر کا وہ ہر بچہ، نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ مرثیہ بھی بولتے ہیں اور نوحہ بھی بولتے ہیں، منقبت بھی بولتے ہیں۔ اب آپ وہ سنتے بھی رہیں گے اور تھوڑا زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کا یہ بیان ہے، پھر انشاءاللہ سلام پڑھیں گے، کیونکہ بیان تو سارا رہی رہا۔ میرا تو حساب یہ تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت بیان کر دیتا آپ کے آگے، لیکن چلیے خیر، تو سبحان اللہ اور درود شریف پڑھ کے دکھا دو آپ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گھر کا حالات آپ دیکھیے، گھر میں آپ آتے ہیں تو 10 سال کی مظلوم بچی شہزادی حسین، میں اس کو زبانی بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن مجھے آپ کو شعر سنانے ہیں، یہ سارا سب کچھ میرے زبان یاد ہے تو یہ بھی زبان یاد ہے، لیکن شعر مجھے دیکھ کے کرنے میں مزہ آتا اور مزہ بھی آئے گا۔ شہزادی حسین سید فاطمہ صغرا کی فریاد و فغاں اور آہ زاری نے قیامت صغرا کا نقشہ کھینچ لیا۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بےتاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر پڑتی ہے، گری ہوئی کو جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس بات کی پھوپھی زینب آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہیں اور تسلی کے الفاظ کہتی ہیں، مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے، بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیتی ہے، ہاتھ کانپ رہا ہے، زبان لرز رہی ہے، جسم پر راشا طاری ہے،
بات کرتے ہوئے زبان میں بل پڑ جاتے ہیں، جیسے زبان سوکھ جاتی، بل پڑ جاتے ہیں۔ اس حالت میں عرض کرتی ہے، اے میری پھوپھی کیا بات ہے، آج آپ سب کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ آپ سب میری طرف کھوئی کھوئی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہیں کو تو علم ہے کہ تو ہمیں جانا آخری دفعہ ان کا دیدار کر لو، آپ کھوئی ہوئی نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھوپھی جان، یہ کیسی تیاریاں ہیں؟ آپ سب کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ پھوپھی جان، میرے حال زار پر رحم کیجئے، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھوپھی جان صغرا اس صدمہ سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر بھی تیار ہوتے ہیں، علی اصغر کا بھی جھولا صحن میں منگوا رکھا ہے، امی جان بھی برقع پہنے تیار ہیں، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سے پہلے تو آپ لوگوں نے رات کے اندر ایسی تیاریاں نہیں کی تھی، رات کے اندر تیاری ہو رہی ہیں۔ پھوپھی جان بتا تو دیجئے کیا بات ہے؟ امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں دور سے، دل میں سفر کا خیال آتا ہے۔ بیمار کو اس حالت میں امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے، یہ تیرے امتحان کی پہلی گھڑی ہے۔ آپ دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرما۔ پھر حضرت شہربانو کو اشارہ کرتے ہیں جو آپ کی بیوی لگتی ہیں، شہربانو حضرت علی اصغری کی بھی ماں لگتی ہیں اور حضرت صغرا کی بھی ماں ہے حضرت شہربانو۔ حضرت شہربانو کو آپ نے اشارہ فرمایا کہ علی اکبر کو بلاؤ اور علی اصغر کو لاؤ تاکہ اپنی بیمار بہن کی آخری زیارت تو کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، اکبر کو بلاؤ علی اصغر کو بھی لاؤ۔ بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، اکبر کو بلاؤ علی اصغر کو بھی لاؤ۔ آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھی ہے بہن تم گلے اس کو لگاؤ۔ چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو۔ حضرت حسین اپنے دونوں بیٹوں سے فرما رہے ہیں، چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو۔ شہزادہ حسین علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بہن کی یہ نازک حالات دیکھ کر پہلے ہی بے قرار تھے اور بے قرار ہو گئے، آنسوؤں کو روکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طوفان کب رکتا؟ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل پڑے۔ اتنے غم کی بات تھی، جن کی بیمار بہن اخیر تک کے لیے چھوٹ رہی ہو تو وہ کیا ہنس کے جاتے؟ بات کرنے لگتے ہیں مگر بات کرنے لگتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی۔ ہمشیر کے چہرہ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہمشیر جو ایک ماں سے پیدا ہو، دودھ ہے بہن، مگر آنسوؤں کی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں، بڑی مشکل سے اتنی بات کر سکے۔ میری بہن کیا تو مجھ سے ناراض ہو گئی ہے؟ اچھی بہن خفا نہ ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اور پھر اضطراب و کفے افسوس ملنے لگے۔ بیمار بچی نے بھائی کے سینے پر رکھ کر اس طرح فریاد کی کہ عرش بری کو بھی لرزہ آ گیا۔ اور فریاد کیا تھی؟ برق کی طرح تھی، مطلب بجلی کی طرح۔ حضرت علی اکبر کے دل میں وہ لرز رہی تھی، چبھ رہی تھی، جس نے اہل بیت کے دلوں کو تڑپا دیا۔ آپ عالم بے خودی میں بھائی سے باتیں کر رہی ہیں، اس کی شادی کی باتیں کر رہی تھی، شادی کی تیاریوں کی باتیں کر رہی تھی، اور گھوڑی پہ چڑھنے کی باتیں، دلہا بنانے کی باتیں، باغ پکڑائی کی باتیں، جمانت سگائی کی بات چل رہی تھی اس دوران۔ اتنے میں یہ مرحلہ پیش آ گیا۔ چلانے لگی چھاتی پہ
منہ رکھ کے وہ دلگیر، چلانے لگی چھاتی پہ منہ رکھ کے وہ دلگیر، محبوب برادر تیرے قربانی ہمشیر، صدقے تیرے سر پر سے اتارے مجھے کوئی، بل کھاتی ہوئی زلفوں پہ وارے مجھے کوئی۔ نوشا کے اوپر ایسے کر کے جیسے روپیہ پھینکتے ہیں نا، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس طرح مجھے سر پہ آپ کو اتار کے کم سے کم مجھے پھینک ہی دے کوئی، لیکن تیری شادی ہو جائے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ رخساروں پہ سبزے کے نکلنے کے میں صدقے، تلوار لیے شان سے چلنے کے میں صدقے، افسوس سے ان ہاتھوں کے ملنے کے میں صدقے، کیوں روتے ہو اشک آنکھوں سے ڈلنے کے میں صدقے۔ اللہ اکبر، کیا کہتی ہے؟ جلد آ کے بہن کی خبر لیجیو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے دل میں کیا بات ہے، بچی کے دل میں کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں؟ جلد آ کے بہن کی خبر لیجیو بھائی، بے میرے کہیں بیاہ نہ کر لیجیو بھائی۔ میرے اچھے بھائی جان اگر میرا حال پوچھا ہے تو امی جان سے میری سفارش بھی کر دو، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلو، آپ لوگوں کی جدائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، میں یہیں مر جاؤں گی، بھیا مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری امی سے سفارش کر دو نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بی بی شہر بانو نے بیمار بچی کے یہ الفاظ سنے تو کلیجہ منہ کو آ گیا، رو کر فرمانے لگیں، جانے مادر مجبور ماں کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، پیاری بیٹی مجھے اب اور نہ تڑپاؤ، تمہاری گفتگو نے میری جان، تمہاری گفتگو سے میری جان نکل جائے گی۔ پیاری صغرا میری سفارش کی بات کرتی ہو، ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے؟ بیٹی تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی، میری دعا ہے کہ تو جلد صحتیاب ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی فرمائے۔ صغرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو تندرست ہو جائے گی تو علی اکبر تمہیں آ کر لے جائیں گے۔ اب نہ رونا میری بیٹی، اب نہ رونا، ننھا علی اصغر، چھوٹا سا جو بچہ ہے ننھا علی اصغر تمہاری دردناک آواز سن کر رونے لگتا۔ یہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا، جس کے پاس زیادہ کھیلتے ہیں نا، وہ اس کی آواز کو پہچان لیتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی اصغر کے بارے میں فرماتی ہیں، تمہاری دردناک آواز سے میرا علی اصغر رونے لگ جاتا ہے۔ اب آپ شعر سنیں، میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ وزاری، میں صدقے گئی بس نہ کرو گریہ وزاری، اصغر میرا روتا ہے صدا تم سن کے تمہاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری۔ بخار چڑھ رہا تھا، ایسے ہاتھ ہل رہے تھے کہ میں گود میں لے لوں، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ پکاری، آ میرے ننھے سے مسافر تیرے واری، چھٹتی ہے یہ بیمار، چھٹتی ہے یہ بیمار، بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے تم۔ ننھے سے علی اصغر نے جب بہن کی پھیلی ہوئی باہوں کو دیکھا تو پاس جانے کے لیے مچلنے لگا۔ ماں نے جب ننھے سے بھائی کو بہن کی گود میں دینا چاہا تو صغرا نے ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیے، اور اس غم کو ان الفاظ میں کون بیان کر سکتا ہے؟ علم کیسے اظہار کیا جا سکتا ہے؟ اس غم کے بیان کرنے کو الفاظ نہیں ملتے۔ ایک طرف تو ہمشیر تڑپ رہی ہے کہ ننھے کو گود میں لے کر پیار کروں، سینے سے لگاؤں اور اس کا منہ چوموں اور اسے لوریاں دوں، دوسری طرف اس جذبات کے ساتھ چیخیں نکل جاتی ہیں اور ہاتھ کھینچ لیتی ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھا ہوا ہے۔ آپ کہتی ہیں، امی جان علی اصغر کو اپنے پاس ہی رکھو، میرے بخار کی شدت، میرے بخار کی گرمی سے میرا ننھا سا پھول مرجھا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ میری گرمی سے، میری شدت سے اس کو بھی بخار آ جائے، بس میرے قریب بیٹھ جاؤ کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ بی بی شہر بانو قریب بیٹھ جاتی ہیں اور مظلوم
بہن یوں مظلوم بھائی سے مخاطب ہوتی ہیں، تم جاتے ہو ساتھ بہن جا نہیں سکتی، تم جاتے ہو ساتھ بہن جا نہیں سکتی، تب ہے تمہیں چھاتی سے میں چپکا نہیں سکتی۔ تب جس میں بخار بھی آتا، تب کی بیماری جس میں موتی جیرا بھی آتا، ٹھیک ہے، تب ہے تمہیں چھاتی سے میں لپٹا نہیں سکتی، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، مجھے لے چلنے کے لیے کوئی میری مدد ہی نہیں کر رہا، بے کس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تم ہو سو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے، تم تو میری طرف ہو، تم تو میرے ہی قریبی ہو، تم تو میرے ہی نزدیک ہو، لیکن تم ہو تو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے کہ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصغر نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، اصغر نے جس دم یہ سنی درد کی گفتار، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا یک بار کہ مجھے لے لو، جیسے بچہ آگے کو کرتا ہے، صغرا کی طرف ہاتھوں کو لٹکا دیا یک بار، لے لے کے بلائیں یہ، لے لے کے بلائیں یہ لگی کہنے کہ وہ بیمار، لے لے کے بلا یہ لگی کہنے کہ وہ بیمار، جھک جھک کے دکھاتے ہو مجھے آخری دیدار، تم جا رہے ہو آخری بار مجھے تڑپا کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی صغرا، دنیا سے کوئی دن میں گزر جائے گی صغرا، تم بھی سمجھتے ہو کہ یہ مر جائے گی صغرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ماجائے اصغر، میرا جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں سینے سے لگا کر تم سے پیار کروں، تو بہن کے جلتے ہوئے جسم اور تپتے ہوئے سینے کی گرمی برداشت نہ کر سکے گا۔ میرے ننھے چاند تم میری طرف دیکھتے رہو، میں تمہاری طرف دیکھتی رہوں۔ اس قسم کی درد انگیز گفتگو کرتے ہوئے بخار اور تیز ہو جاتا ہے، بیمار کو پھر غش آ جاتا ہے۔ امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گئے، بیٹی کے سرانے بیٹھ کر نبض پر ہاتھ رکھا تو بخار اس قدر تیز تھا جیسے ایک بھٹی جل رہی ہو، ماتھے کو چھوا ہے۔ میرے سینے میں بھی دل ہے بیٹی، میں سب کچھ محسوس کر رہا ہوں، میری بیٹی میں اولاد کے غم کو جانتا ہوں، تو میری اولاد ہے، اگر تجھے بچھڑنے کا غم ہے تو تیرے باپ حسین کو تم سے زیادہ غم ہے، دوہرا غم ہے، ایک اپنا غم ہے، دوسرا تیرا غم کا غم ہے۔ بیٹی یہ تقدیر الہی ہے، اسے قبول کرو، میں بھی خدا کی رضا کو قبول کرتا ہوں، اور تو بھی کر جانے پدر۔ اگر بابا کی رضا کی بات ہوتی، اگر یہ میری بات ہوتی تو میں تجھے ابھی تندرست کر دیتا، اگر میرے قبضہ میں بات ہوتی تو تیرا بابا تمہیں ابھی تندرست کر دیتا، لیکن تیرے غم کو سینے میں لے کر اس دردناک سفر کا آغاز کرنا ہے، مجھے نانا کے مدینے کو اسی حالت میں چھوڑنا ہے۔ تیرا بخار میں جلتا ہوا جسم اور ستا ہوا زرد چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، مجھے تیرا غم تڑپاتا رہے اور میں اس بے قراری کو سینے میں دباتا چلا جاؤں اور اپنا سفر جاری رکھوں۔ میرے دل کے ٹکڑے صغرا، اللہ تعالیٰ تجھے شفائے کامل عطا فرمائے، تو جلد صحت یاب ہو جا۔ بابا کی دعا ہے تیرا بخار مجھے آ جائے اور تیری بیماری بھی مجھے آ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت امام حسین فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام کی گفتگو نے گھر بھر کو ماتم قداں میں رکھ دیا، سینے سے اٹھنے والے غم کو طوفان آنکھوں کے راستے سے آنسوؤں کی نہریں بن کر رواں تھے۔ مظلوم سکینہ روتی ہوئی باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹی ایک بار اپنی بہن صغرا کو ہوش میں لاؤ اور باپ سے آخری الوداع کہہ دو۔ شہزادی حسین نے سکینہ آگے بڑھتی ہے، بیمار کے منہ پر چھینٹے مارتی ہے۔ حضرت سکینہ جو آپ کی دوسری بہن ہے، حضرت امام نے فرمایا کہ اس کو ہوش میں لاؤ۔ حضرت سکینہ شہزادی حسین جناب سکینہ آگے بڑھتی ہیں، بیمار کے منہ پر چھینٹے مارتی ہیں اور ہوش میں لانے کی کوشش کرتی تھی۔ کہتی تھی سکینہ کہ بہن آنکھوں تو کھولو، کہتی تھی سکینہ کہ بہن آنکھیں تو کھولو، کچھ بات کرو ہم سے ذرا منہ سے تو بولو۔ ہم جاتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، گلے سے تو مل لو، ہم چاہتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کر رو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کر رو لو، تم جن کی ہو شیدا، تم جن کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا، تم جن کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا، پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، ہوش میں آ جاؤ، جلدی ہوش میں آ جاؤ، اور جب تمہیں ہوش آئے گا تو اس وقت علی اصغر بھی موجود نہ رہے گا گھر میں، علی اکبر بھی چلا جائے گا، تم جلدی ہوش میں آ جاؤ تاکہ اپنے بھائی کا دیدار تو کر لو۔ منہ پر پانی کے چھینٹے دینے سے بیمار نے آنکھیں کھول دی، نقاہت پہلے سے زیادہ کئی گنا اور بڑھ گئی، ساتھ چلنے کی آس بھی ٹوٹ گئی ہے، اب تو اٹھ کر بیٹھ جانے کی بھی ہمت نہیں۔ تصویر یاس امیدی بنی ہوئی ہے، ہر ایک کا چہرہ دیکھے جا رہی ہے، سینے کے اندر اٹھنے والے طوفانوں کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں ہیں کہ جیسے پتھرا گئی ہوں، چہرہ زرد ہے، بات کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن ہونٹ تھرا جاتے ہیں، تمام اہل بیت چپ کے رو رہے ہیں اور بیمار کو دیکھتے جا رہے ہیں، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، بالکل یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سب کسی لاش کے پاس کھڑے ہوں، جیسے ایک مردے کے پاس کھڑے ہوں اور حسرت و یاد کے ساتھ دیکھتے جا رہے ہو۔ اس سکرات موت جیسے عالم میں امام علی مقام کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھرتی ہے، میری بچی ہمیں ان حسرت نگاہوں سے نہ دیکھو، ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں گے، پیاری صغرا صبر کرو، میری بیٹی صبر کرو، اور ان غموں کا مداد ہو سکے گا، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، سفر بہت لمبا ہے، ہم صبح ہونے سے پہلے سفر آغاز کرنا چاہتے ہیں، میری بچی اللہ تعالیٰ تمہیں جلد صحت یاب فرمائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ تو نانا کے حضور میں جا کر کے دعا کرتی رہنا۔ کیا فرمایا؟ جب تم صحیح ہو جاؤ نانا کے حضور میں جا کر کے اپنے بابا کے لیے دعا کرتی رہنا، اور اپنی دادی مخدومہ کائنات خاتون قیامت کے حضور میں روز حاضری دینا اور بابا کے لیے دعا کرتی رہنا، خدا حافظ میری بیٹی صغرا، خدا حافظ غمزدہ حسین کی بیٹی الوداع۔ بچی کے سر پر آخری پیار دے کر امام علی مقام حجرہ سے باہر تشریف لے آتے ہیں، خان حیدر کی عزت و ناموس سے مصطفیٰ گلستان فاطمہ کی کلیوں کو سواریوں پر بٹھایا، سامان سفر تیار ہو چکا تھا، ایک بیمار تھی جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کفالت میں دے کر ہاشمی خاندان کی عورتوں اور حضرت عبداللہ بن جعفر کو پورا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ عجیب بات ہے، رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے عالم میں جب ہجرت فرمائی تھی مکہ چھوڑا تھا، اور یہ عجیب منظر ہے، رات کے عالم میں آپ کے نواسا رات کے عالم میں مدینہ چھوڑ رہا، وہ بھی رات کی ہجرت اور یہ بھی رات کی ہجرت ہے۔ اللہ اکبر، سواریاں ابھی دروازے کے پاس ہی موجود تھیں کہ حجرہ کے اندر سے درد میں ڈوبی ہوئی لرزتی ہوئی مدھم سی آواز آئی، آہ اے میری علی اصغر، اے میرے علی اکبر۔ بی بی صغرا کی والدہ بیتاب ہو کر امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے ناموس محمد کے محافظ، اے میرے سرتاج، ایک بار صغرا کی چارپائی باہر منگوا دے، صرف ایک لمحہ کے لیے میرے سرتاج، مجھ سے اس کی دردناک چیخ برداشت نہیں ہو رہی ہے، بیمار کو صرف 2 باتیں کر لینے دے۔ امام علی مقام نے جلدی بیمار کی چارپائی دروازے کے قریب لانے کا حکم دیا۔ صغرا کو ناقہ حد سے تھی نہ طاقت و رفتار، صغرا کو ناقہ حد سے نہ تھی طاقت و رفتار، دروازے کے پاس آ کے کہتی تھی وہ بیمار، قربان گئی آخری دیدار کرا دو، قربان گئی آخری دیدار کرا دو، اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو، اماں مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا دو۔ مضطر ہوئی سن کر یہ سخن بانو بے پر، پردے سے جگر بند گاموں ہو گیا باہر، بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پہ رکھ کر، بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پہ رکھ کر، لو آخری تسلیم بجا لاتے ہیں اصغر۔ منہ زرد ہے
رخساروں پہ آنسو بھی بہے، رخسار ان کو بولتے ہیں، منہ زرد ہے رخساروں پہ آنسو بھی بہے ہیں، یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس بات کے اس چاند کے ماتھے پہ میں واری، اس ہاتھ کے اس چاند کے ماتھے پہ میں واری، آخر کوئی دن میں ہے بس اب موت ہماری۔ اللہ اکبر، کیا فرما رہی ہیں آپ؟ علی اصغر سے میں اتنی بیمار ہوں اور تم تو جا رہے ہو، اب تو کچھ ہی دن میں تمہاری بہن اب مر جائے گی، اب انتقال ہو جائے گا، آخر کوئی دن میں ہے بس اب موت ہماری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، تم بھی جا رہے ہو، میرا دل تمہارے بغیر کیسے لگے گا؟ بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے جس میں آپ جھولتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ بہن بھائی سے آخری گفتگو کر لیتی ہے، پھر چارپائی اندر رکھوا دی جاتی ہے، سواریوں کو چلنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کربلا کا مسافر روضہ اقدس کی جانب منہ کر کے آخری سلام کرتا ہے، میں آپ سے یہ کہتا چل رہا ہوں اور اس بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ کیا کہا حضرت صغرا نے؟ جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے، جب دوبارہ آؤ گے، وہ اپنے لیے کہہ رہی ہیں، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ جب تم مدینۃ الرسول کو، مدینہ منورہ کو لوٹ کے آؤ گے تو تمہاری بہن صغرا دنیا سے انتقال کر چکی ہوگی، تمہیں میری گودی بہت یاد آئے گی۔ جب اس جھولے کو تم آباد کرنے کے لیے دوبارہ مدینہ آؤ گے تو تمہیں صغرا نہیں ملے گی، لیکن تقدیر میں کمال ہی کچھ ایسا ہے کہ نہ ادھر سے علی اصغر لوٹتے ہیں، علی اصغر بھی لوٹ کے نہیں آتے۔ کیا عجیب منظر ہے، کیا اتفاق ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے یہ ذکر کیا ہے، مولا جو صحیح ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ مولا امام حسین کے جھنڈے کے سایہ کے تلے میدان محشر میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا حضرت فاطمہ کی نسبت ہماری بچیوں کو اور ہماری ماں بہنوں کو عطا فرما دے۔ حضرت امام حسین کے صدقے سے ہماری لاچاریوں کو دور فرما دے۔ مولا حضرت امام حسین کی ذکر کی برکت سے ہماری مفلسی کو، کمزوری کو دور فرما دے، ہماری غریبی کو دور فرما دے، ہماری بیماری کو دور فرما دے۔ مولا ہمیں تندرست بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس بیان کو سلامت رکھے، اس مجمع کو سلامت رکھے، اور جو ہمارا چھوٹا سا قافلہ اس 1 تاریخ سے لے کر آج 7 تاریخ تک جو ہمارے ساتھ رواں دواں رہتا ہے، ہماری بچیوں کا، ہماری ماں بہنوں کا، اللہ اس قافلے میں بھرپور ہمت عطا فرمائیں، بھرپور برکتی عطا فرمائیں اور تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب سلام۔